کہتا ہے، خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں، قلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں۔ قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر، قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر، میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں، میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں۔ گرامی قدر زیب مسند صدارت و ولایت و روحانیت و طریقت جگر گوشہ امام خراسانی حضرت پیر علامہ مولانا شیخ العلماء والمشائخ حضرت مولانا محمد حمید جان صاحب سیفی نقشبندی مجددی صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ، حضرات مشائخ صاحبزادگان والا شان، ابھی میں نے خطاب شروع نہیں کیا تھا لیکن گنبد خضرا کی کھڑکی پہلے کھل گئی اور میرے مرشد زادے، میرے شیخ، میرے استاد حضرت مولانا صاحب نے اس کی تصدیق بھی کی، اس کی طرف اشارہ بھی کی۔ کبھی غور کرو، گنبد خضرا کو غور سے تصور میں لاؤ، 3 سوراخ بنے ہوئے ہیں۔ آج لگتا ہے ان تینوں کھڑکیوں سے فیض آنے لگا۔ آج حاضرین محترم ہم خود کو پہچاننے آئے۔ تصوف کیا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ مرید مرشد کے پاس اس لیے آتا ہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل، یار غار و مزار، افضل الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا عبداللہ بن عثمان ابی قحافہ رضی اللہ تعالی ورسولہ عنہ، وہ ذات پاک ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق میں نبیوں رسولوں کے بعد ان سے افضل ہستی نہیں ہے۔ آپ میں سے اکثر چہرے نئے ہیں۔ ہمارا شجرہ نقشبندیہ سیفیہ، ابھی اس کو دیکھو، جب آقا کریم علیہ السلام تک یہ روحانی چین، گولڈن چین چلتی ہے تو اس کے اس طرف والے سرے پر، ہماری طرف والے سرے پر جو ہستی جلوہ فروز ہے، جس کا دامن تھام کے ہم آگے چلتے ہیں، وہ ہمارے سامنے روضہ ولایت میں آرام فرما ہے۔ حضرت پیر ارچی مبارک اخندزادہ سیف الرحمن قدس سرہ العزیز، اور اس کے آخری سرے پر جو ہستی جلوہ فروز ہے وہ یار غار و مزار صدیق اکبر رضی اللہ۔ یہ نگاہ مست، اس نگاہ مست کو جس سے بزم اہل عشق رقصاں ہو جاتی تھی، ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے اثرات کا یہ عالم ہے کہ صرف اس کی تکرار شروع ہو جائے تو کیفیات بدل جاتی ہیں۔ آپ سوچئے وہ نگاہ مست کیا ہوگی جو غار ثور میں ڈائریکٹ فیضیاب ہو رہی تھی، اس نگاہ کا عالم کیا ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی معرفت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حب ابی بکر و عمر و معرفت فضلہما من السنہ، کہتے ہیں ان کی محبت اور ان کی معرفت یہ دین ہے،
یہ شریعت ہے، یہ سنت ہے۔ جسے ان کی معرفت نصیب نہیں ہے اسے دین نصیب نہیں۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی تعریف اور ان کا تعارف اور ان کی سیرت ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھاتے، کیونکہ قرآن ان کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ قرآن خود ان کا منقبت خواں ہے۔ قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میرے محبوب کے یاروں کا ذکر صرف قرآن میں ہی ہے، ہم نے تورات میں بھی ان کی شانیں لکھی ہیں، انجیل میں بھی ان کی شانیں لکھی ہیں۔ اور اہل کتاب پہچانتے تھے، اہل کتاب پہچانتے تھے کہ یہ یار غار ہے اور یہ خاتم الانبیاء کا خلیفہ اول اور وزیر اول ہے۔ تورات و انجیل کے راہب اور علماء پہچانتے تھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہچانتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یمن کے سفر پہ تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ کہتے ہیں میں یمن کے سفر پہ تھا تو وہاں میری ملاقات ایک شیخ سے ہوئی، ایک بزرگ آدمی جس کی عمر 390 سال تھی، تورات انجیل کا بہت بڑا عالم تھا۔ کہتے ہیں جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم حرم کے رہنے والے ہو۔ انہوں نے کہا جی میں حرم کعبہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم قریش کی سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا ہاں میں قریش سے ہوں۔ اس نے کہا تم بنو تیم سے تعلق تو نہیں رکھتے؟ کہا ہاں میں بنو تیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جو خاتم الانبیاء والمرسلین کا ظہور قریب ہے تم ان کے نائب اور وزیر بننے والے ہو۔ کہتے میں حیران ہو گیا یہ بندہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں 390 سال میری عمر ہو گئی ہے، میں نے اپنے تمام استادوں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے ان سے یہ بشارت سنی ہے کہ مکہ معظمہ میں خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا، اور ان نشانیوں کا ایک شخص ہوگا جو ان کا یار غار بھی ہوگا، یار مزار بھی ہوگا، جو بچپن کا ساتھی بھی ہوگا، لڑکپن کا ساتھی بھی ہوگا، جوانی کا ساتھی بھی ہوگا، غار کا ساتھی بھی ہوگا، مزار کا ساتھی بھی ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے سر سے پاؤں تک تمہیں دیکھ لیا ہے، ساری نشانیاں تم میں پوری ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ اس نے کہا بس 2 نشانیاں رہ گئی ہیں۔ کہا وہ کون سی؟ انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی پنڈلی پہ گھٹنے کے قریب ایک سفید نشان ہوگا، اگر تم مجھے یہ دکھا دو تو مجھے تصدیق اور یقین آ جائے گا کہ تم وہی ہو۔ آپ نے تحمد مبارک کا کپڑا ہٹایا، اس نے وہ نشان دیکھا اور کہا واللہ تم وہی ہو۔ اس نے کہا بس آخری نشان رہ گیا ہے اور وہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی ناف کے اوپر ہوگا اور وہ چھوٹا سا ایک تل ہوگا۔ میری بات سمجھ آ رہی سیفیو اور صدیقیو؟ ہائے ہائے ہائے، تمہارے امام کی شان، جہاں سے یہ نقشبندی فیض چلا ہے یہ سمندر چلا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں اپنے شکم سے کپڑا نہیں ہٹاؤں گا۔ اس نے کہا میری زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔
उस महबूब को तो नहीं देख सका, चल उसके वजीर को ही देख लो। मैं दुनिया से इस यकीन से जाना चाहता हूं, खुदा के लिए मुझे वो तिल दिखा दो। तो आपने अपना पैराहन अबा मुबारक हटाई और उसने देखा कि वो निशान आपकी नाव के ऊपर मौजूद था। उसने कहा मुझे रब्बे ईसा की कसम है, तुम ही इमामुल अंबिया के वजीर अव्वल हो, खलीफा अव्वल हो। उसने कहा कि मेरी एक अमानत ले जाओ उस महबूब के पास, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं वो अमानत तुम्हारे हवाले करूं। 18 शेर नात के उसने लिखी। आका करीम अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से 400 साल पहले, 4-5 एक किताब में मैंने देखे, 5-6 एक किताब में, 3-4 किताबों में वो 18 अशार बने और अभी भी वो मुकम्मल नहीं हैं, वो यकीनन इससे ज़्यादा होंगे। बाज़ आइमा ने अपनी अपनी सनद और रिवायत से उसको नकल किया। तो उसने वो 18 शेर आपको सुनाए और साथ कहा कि उस हबीब से कह देना आका 400 साल से एक बूढ़ा, एक ज़ईफ, एक कांपते लरजते बदन वाला यमन में आपका इंतजार करता रहा, अब वो सफर के काबिल भी नहीं है, तो हुजूर उसकी हाजिरी को कबूल फरमा लीजिए। मैं आपका नात खां भी हूं और आपका कलमा गो उम्मती भी हूं, मुझे कबूल फरमा लीजिए। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला वो अमानत लेके आए और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश की और उस यमन के राहिब की हाज़िरी लगवाई। फिर आप 18 साल की उम्र में आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र पे निकले, जबकि आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 20 साल थी। पहला सफ़र जो मक्के से बाहर तिजारत का हुआ उसमें भी यारे गार साथ थे। ये दोनों दोस्त, दोनों यार, दोनों साथी मक्का से निकले और बुसरा के मकाम पर, मैंने उस मकाम की अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत की है। आज भी वहां आका अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के कदमों के सुम भी गड़े हुए हैं और छाती का निशान भी उस चट्टान के अंदर सब है। उस महराब, उसका नाम ही महराब नाका, जहां बुहैरा राहिब का वो हुजरा था। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे। कहते जब हम निकले और वहां पहुंचे, एक दरख्त था, मैं एक तरफ सवारियों को और सामान को संभालने लगा और आका करीम अलैहिस्सलाम जाके उस दरख्त के साये में बैठ गए। वो बुहैरा राहिब अपने हुजरे से खिड़की से अंदर बाहर का नज़ारा कर रहा था। कहते वो बाहर आया, मैं करीब था, तो उसने कहा कि तुम इस नूरानी मुखड़े वाले के साथ हो, इस रोशन पेशानी और चमकते चेहरे वाले के साथ तुम हो? फरमाया हाँ मैं हूं। उसने कहा वल्लाह मैं कई साल से यहाँ बैठा हूँ और इस खिड़की से हर वक्त बाहर देखता रहता हूँ, इबादत और ज़िक्र व फ़िक्र भी करता हूँ और इस दरख्त को देखता रहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से सुना था कि इस दरख्त के नीचे जब बैठेगा आके खातमुन नबीयीन बैठेगा। वो कहता है मैं यहाँ रोज़ देखता हूँ कि कोई बैठता है कि नहीं बैठता। कहते हैं मेरा उस्ताद और उसका उस्ताद ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से, ईसा अलैहिस्सलाम बैठे थे यहाँ, उनके बाद कोई नहीं बैठा। वो कहते हैं हम देख रहे हैं कि कौन आके बैठता है। आज वो आ गया है जिसका इंतज़ार था। उसने कहा कि अबू बकर, ये जो तेरे साथ है ना, यही नबियों का इमाम है, यही रहमतुल लिल आलमीन है। 20 साल की उम्र थी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं उस बुहैरा राहिब की ये गवाही मेरे दिल में गड़ गई। दिल से मैंने मान लिया कि यही महबूब है, यही हबीब। हज़रत मैमून बिन महरान रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े ताबई, जलीलुल कद्र ताबई बुजुर्ग हैं।
کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت علی المرتضیٰ پہلے اسلام لائے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے اسلام لائے تھے؟ بوڑھے تھے، ضعیف تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اور مائیت کو صحابہ نے، اہل بیت نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، پوری امت نے ہمیشہ اپنے عقیدے کے طور پہ بیان کیا۔ ان میں سے میں ایک بزرگ کا ذکر کر رہا ہوں، حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ کا۔ آپ نے عصا پکڑا ہوا تھا، ضعیف تھے۔ جب یہ بات اس نے کی تو آپ کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا اور ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا۔ فرمایا میرا گمان نہیں تھا کہ میں اس دور تک زندہ رہوں گا جب کوئی ایسا سوال پوچھے گا، جب کوئی ایسی بات کرے گا۔ میرا خیال تھا میں اس دور تک زندہ نہیں رہوں گا۔ اور پھر فرمایا لوگو، ابو بکر تو بحیرہ راہب والی اس ملاقات میں ایمان لا چکے تھے، اور حضرت علی تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تابعین کی معرفت یہ تھی، حضرات صحابہ کرام کی معرفت یہ تھی کہ ہم کبھی بھی کسی کو، صحابہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات میں ہم کبھی کسی کو صدیق اکبر سے افضل تو کیا برابر بھی نہیں سمجھتے۔ سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف میں سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ کے پاس بیٹھے ہیں، بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے اور بتا کون رہا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پوچھا ابا جان اس امت میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہستی کون ہے؟ تو شیر خدا نے کہا ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ صدیقیہ، یا صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، یا صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں بہت ہی فضول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ آج پیر کی مبارک صاحب زندہ باد، پیر کی مبارک صاحب زندہ باد، پیر کی مبارک صاحب زندہ باد۔ ہر مرید کو اپنے مرشد کی معرفت ہونی چاہیے، اگر نہیں ہوگی تو پھر در بدر ڈاما ڈول پھرتا رہے گا، پھر اور تو کیا ایمان بھی نہیں بچا سکتا۔ وہ پیر ارچی مبارک کا عقیدہ کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، حضرت مجدد الفسانی کا عقیدہ کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند کا عقیدہ کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، غوث پاک کا عقیدہ کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، داتا گنج بخش علی حجویری کا عقیدہ کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں۔ طریقت یہ کہتی ہے کہ جس مرید کو اپنے مرشد کی معرفت نہیں ہے وہ اس بیٹے کی طرح ہے جسے اپنے باپ کا پتہ نہیں۔ یہ اتنا ضروری ہے تو صدیق اکبر کی معرفت کتنی ضروری ہوگی۔ اس لیے میں نے اپنے حضرات کی خدمت میں یہ گزارش پیش کی اور انہوں نے قبول فرمایا۔ حضرت مولانا صاحب دامت ظلہ خوش ہو کے آپ نے شفقت فرمائی اور یہ آج کی محفل جشن یار غار میں بدلی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری 24 گھنٹے کی مستقل ضرورت ہے، ہم نے تو ابھی صرف کھڑکی اور دروازہ کھولا ہے۔ آج زندگی بھر امت کے ائمہ جس عقیدے پر ڈٹے رہے اور پہرا دیتے رہے وہ عقیدہ کیا ہے کہ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ چونکہ لوگ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں بغض صحابہ کے عقائد کو پھیلاتے ہیں
اور بغض صحابہ کے وائرس کو عام کرنے کی کوشش کرتے، اور یہ بھی بڑا پرانا وائرس۔ اس لیے شیر خدا علی المرتضیٰ اور ان کی اولاد کا عقیدہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے، اہل بیت اطہار کا عقیدہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور جو سالک صوفی ہے، سلسلہ سیفیہ کا مرید ہے، اس کو کم از کم اپنے شجرے میں جو نام ہے ان کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے شجرے میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی جو امام محمد الباقر کے بیٹے ہیں، وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، وہ امام حسین کے بیٹے ہیں، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ نہیں کہنی آتی سیفی ہو تمہیں؟ میں کہ شاید تمہیں منع ہے۔ ہائے ہائے، اور زبانیں کھول لو، آج میں اسی لیے تو آئے ہوں۔ یہ زبان کھول لو گے تو دل کھلنا ہے، نہیں تو بولتے رہو گے۔ پہلا سٹیپ محبت کا یہ ہے، پہلا قدم، من احب شیئا اکثر ذکرہ، اور ترجمہ عارف کھڑی نے کیا، جیڑا کسے دا عاشق ہوئے اور گالو سیدھی کر دو۔ یہ بڑا ضروری ہے، اس کا اظہار، اس کا پرچار، اس کا اشتہار، کیونکہ یہ کل قیامت کو کام آنا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جب کہتے تھے نا انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، تو ساتھ ہی کہتے تھے وابا بکر و عمر۔ بخاری شریف میں جب وہ بدو آیا نا، اس نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا حضور تیاری تو پلے کھ نہیں، لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم صحابہ پہ وجد طاری تھا، خوشی سے جھوم رہے تھے سارے، اور آپ نے بھی اعلان کیا اس بدو کی بات سن کے کہ یہ کتنی قیمتی بات تھی جو اس نے کی ہے۔ فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں اور ساتھ صدیق و فاروق سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو اپنی محبت کو رجسٹرڈ کروانا ضروری ہے۔ اس لیے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عقیدے درست کیے اور اپنی آل کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھایا کہ اس امت میں سب سے افضل ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یا صدیق اکبر، یا صدیق اکبر، یا صدیق اکبر، یا آپ نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا سب سے افضل ہستی اس امت میں صدیق اکبر ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر بن خطاب۔ پوچھا حضور اس کے بعد؟ فرمایا عثمان ذو النورین۔ ایک روایت میں یوں ہے، ایک روایت میں یوں ہے، فرمایا میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں۔ پھر بیٹے کی محبت نے جوش مارا، چوتھی بار کہنے لگے ابا جان اس کے بعد آپ ہیں؟ تو فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین۔ اب شیر خدا کی عظمت پہ بھی قربان جائیں، باب مدینۃ العلم ہے، اور ہمارے ایک سلسلے میں پیر صدیق اکبر ہیں، 3 سلسلوں میں پیر شیر خدا ہیں۔ اس لیے ہم بات وہ کر رہے ہیں جو ہمیں شیر خدا نے سکھائی، یہ بھی ہم پلے سے نہیں کر رہے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ مجھے امام جعفر الصادق کے ٹکڑے عطا ہوئے تو بیان کر رہا ہوں، یہ شیر خدا علی المرتضیٰ کا لنگر ملا تو بیان کر رہا ہوں، یہ پیر ارچی مبارک کا لنگر ملا تو بیان کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے آئمہ کا متفقہ اجماعی اور مسلمہ عقیدہ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ بھٹک رہے ہیں اصل عقیدے سے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ولدنی الصدیق مرتین،
کہتے ہیں مجھے ابو بکر صدیق نے 2 بار جنم دیا، میں 2 نسبتوں سے صدیق اکبر کا بیٹا ہوں، یہ اور کسی کو پتہ ہو نہ ہو، ہر نقش بندی کو پتہ ہونا فرض ہے۔ امام جعفر الصادق کی والدہ بھی صدیقی ہیں، نانی بھی صدیقی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام فروا صدیق اکبر کی پڑپوتی ہیں، اور آپ کی نانی جان سیدہ اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ صدیق اکبر کی پوتی ہیں۔ یعنی اہل بیت کا ننہال صدیقی ہے، اہل بیت کا ننہال صدیقی ہے، بولو صدیقی ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف بتا رہے ہیں، ہم آگاہ کر رہے ہیں، ہم تعارف اور معرفت سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ لنگر بانٹ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے یہ عقیدہ ہمیں دیا، ہمیں سکھایا، ہمیں عطا کیا، اور ہمیں مامور کیا کہ اس پہ قائم بھی رہنا اور اس کو آگے پہنچاتے بھی رہیں۔ یہ ذکر تو بہت ہی بڑا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے سینکڑوں احادیث میں شان یار غار بیان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہم نے ایک کتاب شائع کی ہے، یہ بائی اسٹال پہ ہے، شان یار غار بزبان حیدر کرار۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری روایات ہم نے کوشش کی جتنی ہمیں مل سکی، ابھی خیر یہ بھی ساری نہیں ہیں، ابھی اور بہت کچھ ہے، لیکن یہ تبرکاً جلدی میں ہم نے یہ شائع کیا جشن یار غار کے موقع پر، تاکہ احباب اور امت مسلمہ تک یہ عقیدہ پہنچے جو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماننے والوں کو خود سکھایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق اور محبت یہ آقا کریم علیہ السلام سے اس درجے کی ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا تھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ۔ سبحان اللہ۔ وہ حیران ہو گیا، یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا بھائی میں بھی یہیں مکے میں حرم میں تھا، یہیں پیدا ہوا، یہیں بڑا ہوا، نہ میرے رب کی طرف سے مجھے کوئی پیغام آیا، نہ میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ جب یہ محبوب آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ صدیق تیرا ایک رب بھی ہے۔ تو میں تو رب کو بھی رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ کا رب ہے۔ یہی بات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ ہمیں اگر اللہ کی معرفت اور اس کا تعلق نصیب ہے تو وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے نصیب ہے۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس عقیدے کے پہلے مبلغ ہیں، عشق خدا ہو یا عشق مصطفیٰ ہو، اس کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو صدیق اکبر کے بغیر جاتا ہوں۔ اور آپ کی معرفت الہی یہ تھی، ایک موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آسمان سے آواز آئے کہ جنت میں صرف ایک شخص جائے گا، حدیث پاک ہے نا الایمان بین الخوف والرجاء، فرمایا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، تو آپ کے ایمان کی بلندی کا یہ عالم تھا، فرمایا میرے رب سے میری امید کا عالم یہ ہے کہ اگر آسمان سے آواز آئے ایک بندہ جنت میں جائے گا تو میں سمجھوں گا وہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے خوف خدا کا یہ عالم ہے، خشیت الہی کا یہ عالم ہے کہ اگر آواز آئے کہ دوزخ میں ایک بندہ جائے گا تو فرمایا میں سمجھوں گا وہ میں ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔